آپ نے مارا ہے، گھسیٹا پیٹا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے، کیا نہیں کیا، لیکن یہ قوم رکی ہے، یہ نسل رکی نہیں رکی۔ کشمیر کے علاوہ جی بی میں بھی سیریز آف احتجاج کی تیاریاں ہیں۔ آپ کا آئین پاکستان کا آرٹیکل 7 اٹھا کے دیکھیں، اس میں جتنے ادارے ہیں جن پر الزام ہوتے ہیں کہ وہ مینیج کرتا ہے، وہ ریگنگ کرتا ہے، اور وہ بعد میں پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے، آپ کہاں پھنسے ہوئے؟ آپ اس کو جتوانا ہے، اس کو نہیں جتوانا ہے۔ تو پاکستان میں خاص کر فارم 45 اور 47 کی کہانی اور قلی کھلنے کے بعد وہ آپ اپنے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبانی ہی سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں ٹرو سینس اور سپریٹ میں کبھی ڈیموکریسی کو پریکٹس کرنے نہیں دی گئی ہے، کبھی نہیں دی گئی ہے۔ اور کون ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور کشمیر کو آپ تو ہم، آپ اور ہم، یا بانی پاکستان جس نے اس وطن کو آزاد کرایا ہمیں دے دیا، وہ شہرک کہا کرتا تھا۔ ہم آزاد ہیں سر؟ جس نے آزاد کرایا تھا۔ تو ابھی ہم آزاد ہیں، اور میں نے جو آزاد کرایا تھا آپ اسے نہیں سنبھال سکے ہیں، کچھ ایریا آپ کے دشمن لے کے گئے ہیں، ہم نے تو آپ کو 86,000 اسکوائر کلومیٹر آپ کی جولی میں ڈال کے دے دیا، اس میں بہت سارے ایریا 71 میں 65 میں وقتاً فوقتاً جاتا رہا۔ ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب اعزاز ٹی وی۔ آج جو ہمارا اسپیشل گیسٹ ہے، گلگت بلتستان اسمبلی سے ان کا تعلق، اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے محمد کاظم صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ سر کشمیر میں کشمیر سے سٹارٹ کروں گا کہ کشمیر میں 40,000 سے زائد لوگ اس وقت روڈوں پہ احتجاج ہے۔ جے بی کا اور کشمیر کا ایک گہرا رشتہ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ کوئی زیر لب احتجاج کر رہے ہیں، کوئی سڑک پر ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ہے، کوئی ٹویٹر پہ، کوئی اسپیس پہ، مختلف ایریاز پہ اور مختلف انداز میں اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو اچیومنٹس اس وقت ہو رہی ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آپ پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، وہاں پہ بھی یقیناً عوام کے تحفظات ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی حالیہ جو انتخابات ہوئے اس حوالے سے بھی یقیناً ایک گرینڈ الائنس بھی بن چکا ہے پورے پاکستان میں، اور پنجاب بھی سراپا احتجاج ہے۔ اسی طرح کشمیر بھی گزشتہ کئی روز سے سراپا احتجاج ہے، وہاں مرد و زن سڑکوں پر ہیں۔ اور کشمیر کو آپ تو ہم، آپ اور ہم، یا بانی پاکستان جس نے اس وطن کو آزاد کرایا ہمیں دے دیا، وہ شہرک کہا کرتا تھا۔ ہم آزاد ہیں سر؟ جس نے آزاد کرایا تھا۔ تو ابھی ہم آزاد ہیں؟ ابھی ہماری آزادی اگرچہ گروی رکھی گئی ہے IMF کے پاس، امریکہ کے پاس، عالمی طاقتوں کے پاس، اور جس دن ہم حقیقی معنوں میں ان سے اپنی آزادی اپنے ہاتھ میں لیں گے، اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے، فیصلے واشنگٹن یا لندن کی بجائے آپ کے اسلام آباد میں ہونے شروع ہو جائیں، اس دن آپ حقیقی آزادی آپ کو نصیب ہو۔ سر پاکستان تحریک انصاف، MWM اور سنی اتحاد پورے اس وقت ایک ہی ہے، تو ایز اے سیاسی کارکن، ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے اپوزیشن لیڈر، ایز اے پارلیمانی لیڈر، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ دیکھیں، میں جہاں بہت زیادہ مسائل ہوئے وہاں فرسٹریشن بھی یقیناً فرسٹریٹڈ ہے پبلک اور مایوسی کا بھی شکار ہے، تو وہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان بدترین جبر کے ایام میں بھی، فسطائیت کے اس دور میں بھی، ان مشکلات میں بھی کچھ تو ہے، اس عوام میں کوئی رمق باقی ہے جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں، جو عوامی مینڈیٹ کی خاطر مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ چلا گیا جب خلیل خان فختے اڑایا کرتے تھے، وہ دور گزر گیا۔ کوئی آئے گا، نئی نسل ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے، ویل ایجوکیٹڈ، لرنڈ، ڈیووٹڈ ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ویژنری ہے، یہ جو نئی نسل ہے وہ آپ پر مجھے نہیں بخشے گی۔ اور ہم نے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس سسٹم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس ملک کے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہم نے کی ہے، تو ان سب کو یہ نئی نسل جنریشن سبق سکھائے گی۔ آپ نے مارا ہے، گھسیٹا پیٹا ہے، جیلوں میں ڈالا ہے، کیا نہیں کیا، لیکن یہ قوم رکی ہے، یہ نسل رکی نہیں رکی۔ اس وطن میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت پوٹینشیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے۔
اچھا سر، میرا آپ کی پریس کانفرنس کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا اور بڑا ایک وہ ہے، لیکن میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ ولاگ میں اگر وہ سوال کیا جائے تو بہتر رہے گا کہ کشمیر میں جس طرح منگلا ڈیم کے حوالے سے ان لوگوں نے بڑا احتجاج کیا ہے اور اپنا جو ریٹ ہے اس کے حوالے سے اس نے اپنا بل شل وہ بنایا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم، تو KPK والے بھی اٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں KPK کے وزیر اعلیٰ نے تو طبل جنگ بجا دی ہے. انہوں نے وفاق کے ذمے جو چارجز ہیں، وفاق کے ذمے جو ایک عرصے میں جو پیمنٹس ہیں، اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بڑے دبنگ انداز میں پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمیں ہمارے عوام کا حق ہمیں چاہیے اور ہم لے کے دکھائیں گے. اور عوام کمیٹڈ ہے، KPK کے عوام انٹیکٹ ہے، کمیٹڈ ہے، آرگنائزڈ ہیں اور ول پاور ان میں بہت زیادہ ہے. جنگیں ساری برطانیہ سے KPK عوام نے لڑی ہے، تو بڑے بڑے سامراج کو انہوں نے شکست دے دی ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں KP بھی احتجاج کے اس پر ہے، چونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہ احتجاجی سلوگنز یا ڈیمانڈز اس کو لیڈ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ KPK. ادروائز کوئی اور حکومت ہوتی تو ابھی تک وہاں پہ بھی احتجاج ہو چکے ہوتے. اور اپنے تئیں وزیر اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوامی مطالبات ہیں، ایشوز ہیں، جو وفاق کے ذمے جتنے فنڈز ہیں ان کی ادائیگی کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ کشمیر کے علاوہ GB میں بھی سیریز آف احتجاج کی تیاریاں ہیں. تو یہ جو پریس کانفرنس تھی، یہ الارمنگ پریس کانفرنس تھی، مطالبات تھے، تحفظات تھی یا وارننگ تھی، یہ کیا تھا؟ اس میں ہم کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی تھی، کیونکہ مسئلہ کشمیر کا قضیہ ہے، گلگت بلتستان بھی مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے. تو اگرچہ کشمیر ایک سیٹ اپ انجوائے کر رہا ہے، اگرچہ کشمیر کے پاس جو اسمبلی ہے وہ کسی حد تک آئینساز اسمبلی ہے، اگرچہ ان کو جھنڈا دیا ہوا ہے، اگرچہ ان کو گلگت بلتستان کی نسبت کسی حد تک حقوق دیے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان تو اس سے بھی پرے ہے، بہت دور ہے. نہ گلگت بلتستان کے اسمبلی قانون ساز ہے، نہ وہاں پہ آئینی حقوق دیے گئے ہیں، نہ کشمیر کی طرح سیٹ اپ دیا گیا ہے. تو ان کو ہانکا جاتا رہا ہے اور ابھی تک ہانک رہا ہے گلگت بلتستان کو. تو ہم بحیثیت قوم کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور پھر ہمارا یہ کلیئر اور لاؤڈ جو ہے ورڈکٹ اور پیغام میسیج مقتدر حلقوں، اداروں اور فیڈریشن تک اور وہ پالیسی ساز بندوں تک اور اداروں تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور کشمیر کی حکومت کو بھی یہ پہنچانا چاہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ عوام پہ جبر کر کے آپ کوئی فیصلہ نہیں تھوپ سکتے. مفاہمت کا، مذاکرات کا راستہ اپنائیں. جبر و تشدد کی بجائے یہ عوام آپ کی اپنی ہے، یہ علاقہ شہرہ کے حیات ہے پاکستان کا. تو اس کے ساتھ مزید مس ہینڈلنگ کرنے کے بجائے، کیونکہ اس سے یقین دشمن کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ اگر میں ان کی حمایت کروں تو فوراً سے جلاؤ گراؤ اور پرتشدد واقعات کو بھی اس کو انٹیکٹ کر کے، کیونکہ آپ کے پاس ایک 9 مئی بھی ہوا تھا، تو وہ چیزیں ملانے کی کوشش. تو اب وہ زمانہ نہیں رہا. ہولوکاسٹ تو دنیا جانتی ہے نا، اور عوام بھی، اب پاکستان بھی اب جاننے لگا کہ واٹ واز دی ہولوکاسٹ. تو پاکستان میں کوئی ہولوکاسٹ مزید نہیں ہو سکتا، کہ اسی طرح کشمیر میں بھی کوئی ہولوکاسٹ نہیں چل سکتا. تو عوام کو بھی ویجیلنٹ ہونی چاہیے، وہاں پہ ویژنری ہونی چاہیے اور پرامن بہت خوبصورت انداز میں، جو کہ ان کا جمہوری، آئینی، قانونی، انسانی حق ہے احتجاج کرنا چاہیے. کسی کے بھی ہاتھوں مس ہینڈل نہیں ہونا چاہیے. اچھا کاظم صاحب، ود ڈیو رسپیکٹ، JB ہو یا کشمیر ہو، ان کی جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے یا حکمران ہے یا اپوزیشن صاحبان ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کیوں پریس کانفرنس کرتے ہیں، مرکز میں کیوں؟ دیکھیں، نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. گلگت بلتستان کی عوام -15 کی سردی میں 36 دن سڑک پہ بیٹھی رہی. آپ کے اسلام آباد میں کسی کو پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا. ظاہر ہے آپ کا وفاق یہاں پر ہے، آپ کا سینٹر یہاں پر ہے، تو یہاں تاکہ جو کان، اب ایک اور چیز بڑے کھلا کے میں آپ کو بات کروں، جو آپ نے کان بچھائے ہوئے ہیں پورے ملک میں، کچھ کانوں میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ سننے لائق نہیں ہیں، یا الٹی چیزیں وہ کان سنتے ہیں، صحیح چیزیں سننے کے لائق نہیں ہیں، اور پھر مس انٹرپریٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ اس کا قانون بھی ہے، اصول بھی ہے میسیج کا، کہ ایک میسیج 50 بندوں سے گزر کے آپ تک آئے تو میسیج ہی مسخ ہو کے آپ تک پہنچ چکا ہوتا ہے.
تو گلگت بلتستان اور کشمیر کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. جتنی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے مناسب رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے. آج بھی میلی آنکھوں سے گلگت بلتستان اور کشمیر کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ آپ کے پاکستانیوں نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہیں لڑی. میرے دادا نے جنگ لڑی ہے، اور مجھے میلی آنکھوں سے کوئی دیکھتا ہے تو ان آنکھوں کو نہ پھوڑیں. میں نے جنگ لڑی ہے، جا کے دیکھ لیں تاریخ. اور میں نے جو آزاد کرایا تھا آپ اسے نہیں سنبھال سکے ہیں. کچھ ایریا آپ کے دشمن لے کے گئے ہیں. ہم نے تو آپ کو 86,000 اسکوائر کلومیٹر آپ کی جولی میں ڈال کے دے دیا. اس میں بہت سارے ایریا 71 میں 65 میں وقتاً فوقتاً جاتا رہا. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ لوگ، آپ کے جتنے طاقتور حلقے، حکومتیں، فیڈریشن، جو یہاں طاقتور رہے ہیں، جو صاحب اختیار صاحب اقتدار رہے ہیں پاکستان میں، جس میں آپ کی پارٹیاں بھی ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل سیٹ اپس بھی ہیں، اسٹرکچرس بھی ہیں، جس میں اسٹیک ہولڈر بھی ہے بیچ میں. ہاں تمام اسٹیک ہولڈرز. ان تمام جہاں پہ دیکھیں، جہاں سکسیس کی بات آئے تو آپ ہم ٹھونگ کے میدان میں آ جاتے ہو، تو ہم فیلئر کو بھی قبول کریں. جہاں کامیابی ناکامی جو بھی ہوئے ہیں اس کے آپ ہی کریڈٹ لے لینا. جہاں کامیابی ہوئی ہیں وہ کریڈٹ بھی، جہاں ناکامی ہوئی وہ ڈسکریڈٹ بھی. تو جہاں اس وقت جو بدترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. عوام کو آپ پہ اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بدقسمتی کہہ لے یا جو بھی کہہ لے کہ ابھی تک آپ کا اور ہمارا تو سسٹم، الیکشن کا سسٹم بھی ایک پیج پہ نہیں آیا. آپ کے الیکشن ہمارے بعد ہوتے ہیں، ہمارے پہلے ہوتے ہیں. ہمارے الیکشنی نظام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو پاکستان میں خاص کر فارم 45 اور 47 کی کہانی اور قلی کھلنے کے بعد وہ آپ اپنے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبانی ہی سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمہوری نظام کو کس طرح مذاق بنا کے رکھا گیا پاکستان میں. یہ جمہوریت کو ڈی ریل کر کے، یا کبھی بھی میں سمجھتا ہوں، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹرو سینس اور سپریٹ میں کبھی ڈیموکریسی کو پریکٹس کرنے نہیں دی گئی ہے، کبھی نہیں دی گئی ہے. اور کون ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ سب کو بحیثیت قوم میں بھی ذمہ دار ہوں اس کا، آپ بھی ذمہ دار ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ اسٹیٹ کی تعریف دیکھیں، ریاست کی تعریف دیکھیں، کوئی بھی لغت ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کا آئین پاکستان کا آرٹیکل 7 اٹھا کے دیکھیں، اس میں جتنے ادارے ہیں جن پر الزام ہوتے ہیں کہ وہ مینیج کرتا ہے، وہ ریگنگ کرتا ہے، اور وہ بعد میں پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. اور آپ کا الزام ہوتا ہے خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کا. تو جتنے ادارے ہیں وہ مشنری ہے، وہ اسٹیٹ نہیں. اسٹیٹ کہیں پہ بھی جائے، اسٹیٹ کا مطلب یہی عوام ہے، یہی زمین ہے، یا وہ فیڈرل اور صوبائی حکومتیں ہیں جو ٹیکسز کا نفاذ کیا جا سکتا ہے. وہی جو ایوان بالا اور ایوان زیرین جو ہے وہ وہی حکومت ہے، وہی ریاست ہے، وہی عوام ہے، وہی پاکستان ہے. پولیس ہو، آرمی ہو، ٹریفک پولیس ہو، آپ کی وابڈا ہو، جتنے پیپرا ہو. سر آپ کے سائنس کے اور آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال ضرور پوچھوں گا کہ سسٹم کو تو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ سسٹم میں خرابی کہاں سے اور سسٹم ٹھیک کہاں سے ہوگا. تو یہ سسٹم ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ ایک تو بحیثیت قوم، بحیثیت عوام ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. ڈسپلن چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک، یعنی ہم اخلاقیات کو بحیثیت قوم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، جتنے ادارے جن کی ذمہ داریاں ہیں، خواہ وہ ہم پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہوں، وہ ان آرڈر کریں. کیونکہ میں تابع ہوں، میں آئین کا تابع ہوں، آپ کو تابع ہونے کی ضرورت ہے. ہر کوئی اپنے مدار میں گھومے. جب میں آپ کے مدار میں آؤں گا تو پھر چیزیں خراب بھی ہو جائیں گی. پھر آپ میرے مدار میں آئیں گے تو پھر آپ نہیں رہیں گے، آپ بھی میرے درمیان میں سے ہو جائیں گے. پھر میرے مدار میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جو پولیٹکس ہے یہاں پر جمہوری، اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ مد مقابل کی جیت ہی آپ کی فتح ہوتی ہے. لہٰذا مد مقابل کی بجائے جب آپ کے آربٹ کوئی اور ہے، آپ آ کے میرے آربٹ میں گھس گئے ہیں، تو پھر میرا ایک دو ہاتھ آپ پہ بھی پڑیں گے، آپ کے ایک دو ایرر آئیں گے، تو پھر وہ جو آپ کا پورا سسٹم ہے ڈیمیج ہو جائیں گے. بنیادی وجہ اس وقت پاکستان کی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آئینی اختیار یا آئینی دائرے اور دھارے جو ہے اس کے اندر نہ رہنا ہے. خواہ میں ایز اے پارلیمنٹیرین ہوں، میں اگر ادھر بیٹھ کر میں پاکستان آرمی کی کسی پالیسی پہ، اس کے میزائلز کے رینج پہ، جنگی ٹیکٹکس پہ، اسٹریٹجیز پہ آج میں وہ کرنا شروع کروں، ان کو بتانا شروع کروں کہ یہ ٹیکٹکس ہونی چاہیے، یہ وار ٹیکٹکس ہے، یہ وارفیئر کی یہ طریقہ کار ہے، بایو وارفیئر کو یوں کرنا چاہیے، سائبر کرائم کو یوں کرنا چاہیے، سائبر وارفیئر کا یہ طریقہ ہے. تو بڑا عجیب لگے گا.
عجیب نہیں، میں تو وہاں پہ تباہی مچاؤں گا نا جا کے. 2-4 میزائلس تو پاکستان میں ہی میں دغوا کے چھوڑ دوں گا. تو وہ نہ میری جاب ہے نہ میں ایکسپرٹ ہوں. تو مجھے چاہیے کہ وہ کام ان کو ہی کرنے دیں، جبکہ میرا کام ہے لیجسلیشن، ریپرزنٹیشن، ڈیولپمنٹ، اچھا آپ کے پلاننگ، اسٹریٹجی جو قومی ہوتی ہے، اور خارجہ پالیسی، داخلی پالیسی، اور آپ کے جتنے ریفارمز ہیں برطانیہ کے دیے ہوئے صدقے سے ہٹ کر، اس نظام سے ہٹ کر. چونکہ آپ نے جدت اختیار کرنی ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، آپ کہاں پھنسے ہوئے، آپ اس کو جتوانا ہے، اس کو نہیں جتوانا ہے، آپ اس چکر میں ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوئی ہے. سر معذرت کے ساتھ ہمارے بلوچستان میں آپ 4G 3G تو سائڈ پہ کریں، آپ پلان کال بھی نہیں کر سکتے، ایک میسیج بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کی GB میں کچھ اضلاع، کشمیر میں کچھ اضلاع، اور پنجاب میں بھی کچھ اضلاع ایسے ہوں گے کہ وہاں پہ آپ سادہ سمپل کال بھی نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان میں بھی اس وقت ٹیلی کمیونیکیشن کی صورتحال بدترین صورتحال ہے. وہاں پہ ایک ہی ادارے کی مونوپلی ہے، اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن. اچھا، وہ اس کی اجارہ داری حاصل ہے، اور کسی بھی دیگر کمپنی کو وہاں پر فائبر کیبل بچھانے نہیں دی جا رہی ہے، اور NOC نہیں دی جاتی ہے اسلام آباد سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے سیکریسی آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہی کمپنیاں، انٹرنیٹ کمپنیاں جو فائبر بچھاتی ہیں، وہ GHQ میں فائبر بچھاتی ہیں، تو وہ سیکریسی گلگت بلتستان سے زیادہ، GHQ سے زیادہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسے کنفیڈینشیل چیزیں ہیں، یا آپ کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنشل ہاؤسز میں جو کیبل بچھائی ہوئی ہے، تو اس سے زیادہ کوئی سیکریسی کی چیزیں وہاں گلگت بلتستان میں ہیں. تو ایک کمپنی کو بخشنے کے لیے، ایک کمپنی کو نوازنے کے لیے SCO نامی، تو وہاں دوسری کمپنیوں کو جگہ ہی نہیں دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ٹیلی کمیونیکیشن فلاپڈ ہے. اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے وہاں پہ؟ جو نئی نسل ہے، خاص کر IT سے مربوط افراد ہیں، ان کے لیے انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے. وہاں پہ آپ فری لانسنگ اور پھر دیگر، شیراز کو تو لگ گیا نا انٹرنیٹ، شیراز کو مشکل سے لگ گیا. اب ہر محلے میں تو شیراز نہیں پیدا ہو سکتا پورے گلگت بلتستان. سر بہت شکریہ. آخر ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، JB ہو یا کشمیر ہو، اسلام آباد کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے وہ اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. آپ کی جو فیڈریشن ہے، یا آپ کا اسلام آباد ہے، جو آپ کا مرکز ہے، مرکز کے گرد، اسی مدار کے گرد سب نے گھومنا ہوتا ہے. تو آپ نے جو ان علاقوں کے ساتھ ریلیشننگ قائم کی ہوئی ہے، وہ ٹرسٹ کی بنیاد پر نہیں ہے. مس ٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوئی ہے. آپ نے وہاں کے علاقوں کو، ان علاقوں کی زمینی کے حقائق کے حساب سے آپ نے کبھی ڈیسیجن نہیں کرنے دیا ہے، اور ان سے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کی ہے جو وہاں کے عوام چاہتی ہے. دیکھیں، آج اگر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، ان میں ڈفرینسز آ رہی ہے، اور بینگ اے نیشن، ہم نیشن کی تعریف پہ نہیں اتر پا رہے ہیں، تو یقیناً یہ کہیں تو ہے جو بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی ایتھنیکل، ریجنل جو جتنی ڈفرینسز ہے اس کو ختم کر کے ایک قوم بن جائے، اور قوم بننے کے بعد پھر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ابھی تو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو بلوچستان دی جاتی ہے، بلوچستان 2-4 بندوں کو بلوچستان دیا جاتا ہے، 2-1 کو ٹھیکے میں سندھ دیا جاتا ہے چپ کرانے کے لیے، 2-3 کو کیپی دیا جاتا ہے، اور گلگت بلتستان میں پولو کھیلا جاتا ہے. پاکستان میں جتنی اس وقت ہو رہی ہے مس ڈیلیورنس، گورننس اور انسٹیبلٹی، وہ سارا انٹرنیشنل گیمز کا بھی حصہ ہے، جس میں چاہو نہ چاہ ہم بھی اس گیم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے. ہو از امریکہ، گو ٹو ہیل امریکہ. ہمیں کسی امریکہ کی، کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اغیار کی پالیسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ٹو کرتے ہیں بحیثیت قوم. ہم اپنا فیصلہ ہم کریں تو اگلے دن پاکستان کی فتح ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.